ایک لفظ قرآن کا جو ہے دنیا بھر کے مذاہب کا غلط تصور جو تھا، قرآن کی ایک اصطلاح نے، ایک لفظ نے ان پر خط تنسیق کھینچ کر اور بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ ساری دنیا میں مذہب یا اچھے اعمال، اس کا نتیجہ نجات کہا گیا ہے۔ نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ دنیا کے تمام مذاہب یہی کہتے ہیں۔ ہندو مت کا تو چکر پوچھئے نہیں، پچھلے جنم میں جو غلط کام کیے تھے اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس جنم کے اندر پھر وہ پوچھو نہیں کس کس طرح سے گرفتار ہوتا ہے، کتنے کروڑ اس قسم کے چکر دیے جاتے ہیں اس کو کاہے کے لیے؟ تاکہ جیسا یہ اس سے پہلے تھا ویسا ہو جائے۔ عیسائیت میں ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے اولی گناہ کا پشتارا اپنی پشت پہ لاد کے یہاں آتا ہے اور وہ اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لایا جائے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا تھا، ایز یو ور۔ یہودیوں کے ہاں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جنت ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، دوسرا کوئی جا نہیں سکتا۔ ان میں سے بھی انہوں نے کچھ، وہ سبت کے زمانے میں ان کے بڑے بوڑھوں نے کچھ گستاخیاں کی تھیں، اس کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر یہ ڈالے جائیں گے، پھر ان کے بڑے بزرگ آئیں گے اور وہ خدا سے سفارش کریں گے، ان کو وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر وہ ایز یو ور، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاں کے بھی نجات کا یہی تصور ہے۔ حساب کتاب ہوگا، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب اس جہنم کے متعلق پھر بذام خیش بڑا فلسفہ بگاڑتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ دھوبی کی وہ بھٹی کے جہنم بھٹی ہے، کپڑوں پہ جو علائش وغیرہ لگ گئی تھی، میلے ہو گئے تھے، بھٹی چڑھا دیا، اس میں سے یہ میل کچیل نکل گئی، کپڑا پھر ویسا ہی سفید ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ یعنی یہ ہے وہ لم جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری گردشیں، یہ سارے چکر، یہ دنیا میں آنا، عبادات، مذہب کی مشقتیں، ریاضتیں، خدا کے احکام کی اطاعت، یہ سارا اس لیے کہ جیسا یہ پہلے تھا ویسا بن جائے کسی طرح سے۔ تصوف والے آئے، انہوں نے کہا یہ اہل شریعت والے بات جانتے ہی نہیں ہیں، اصل میں بات کچھ اور تھی۔ تصوف تو ویدانت ہے نا، ویدانت سے بات شروع کیجئے۔ پہلی بات جو میں نے ہندو دھرم کی کہی ہے وہ ان کی شریعت ہے جنم کی۔ ان کے ہاں ویدانت میں یہ ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے، وہاں سے کسی طرح سے یہ چھٹ کے الگ ہو گئی اور آ کے یہاں مادے کے دلدل میں پھنس گئی۔ اب یہاں پھنسی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے۔ یہ جتنی ریاضتیں ہیں، تصوف کی ریاضتیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں، ان سے بھی، ان کی بھی کم نہیں۔ مثلا یہی ایک مہینہ دیکھ لیجئے کہ رمضان کا، اس موسم میں، اس گرمی میں، لیکن ان کی ریاضتیں اس سے بھی مشقت طلب ہوتی۔ یہ سارا کچھ کس لیے کیا جائے کہ یہ جو خدا کی روح کا ایک حصہ دلدل میں پھنس چکا ہے، دلدل کی کثافتوں سے نکل کے تو پھر خدا کی روح کے اندر واپس چلا جائے۔ چلیے جی، ملاحظہ فرمائیے، یہ سارا جتنا یہ سارا کاروبار خدا کا، یہ خارہ نظم و نسق، یہ انتظام، وہی پیغمبر آنا، شریعتیں لانا، احکام خداوندی کی اطاعت کرنا، موت، زندگی، حساب کتاب، سب اس لیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے کسی طرح سے ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس قسم کے خدا کے متعلق کیا تصور ہے کہ یہ سارا دھندا اس لیے کیا ہوا ہے کہ جیسا یہ پہلے تھا پھر ویسا ہی ہو جائے؟ تو جیسا یہ پہلے تھا ویسا رہنے کیوں نہ دیا اللہ نے؟ نہ، پھر کاریگری کاہے کی ہوئی ہے؟ عزیزان من، قرآن نے آ کے ایک ایک دو لفظوں کے اندر یہ سارے تصورات جتنے چلے آ رہے تھے باطل قرار دے دی۔ نجات کا تصور نہیں، مفاز، اچیومنٹ، کچھ حاصل ہو جانا۔
مصیبت سے چھٹکارا نہیں، کچھ حاصل ہونا، جیسا پہلے تھا اس کے بعد بخار کے بعد ویسا ہو جانا نہیں، زندگی کی ارتقائی منازل کے اندر چلے جانا اور ہر منزل میں پہلی منزل سے اونچا ہو جانا، بلند ہو جانا، نشو و نما پا جانا اور حاصل کر لینا، مفازہ، فوز و فلاح جسے آپ کہتے ہیں۔ میں نے اچیومنٹ ہی ایک لفظ ذہن میں آتا ہے جو کہا جائے، ورنہ مفازہ تو بہت گہری چیز ہے۔ جو کچھ انسان کو بننا ہے بالآخر، تکمیل انسانیت، اس کا وہ کچھ بن جانا، ویسے کا ویسا رہ جانا نہیں۔ یہ ساری زندگی کی منازل، اس میں یہ اعمال، یہ وحی الہی، یہ ریاستیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انسان کے اندر کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی جائیں، اس زندگی میں بھی یہ سطح اس کی بلند ہوتی چلی جائے، اور یہ زندگی جو رواں ہے آگے بڑھے تو پھر ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے ایک ردہ اونچا ہوگا، بلند ہوگا، آگے بڑھے گا۔ یہ ہے جو قرآن کا مفہوم ہے۔ تو آپ غور تصور فرمائیے، اس ایک عقیدے سے قرآن نے وہ کس قدر اتنی بڑی بادل کے عقائد کی تنسیخ کر کے رکھ دی، اور ایک پازیٹیو چیز آپ کو، مثبت چیز آپ کو یہ دی ہے کہ کچھ حاصل ہونا ہے، مفاز